فاطمہ فاطمہ فاطمہ۔ بعد ازیں خاتون جنت نے ابو رافع کی زوجہ سلمہ کو آواز دی کہ وہ ان کے لیے پانی تیار کریں۔ ایک اور روایت ہے کہ مجھ پر پانی ڈالو تاکہ اپنے آپ کو دھو لوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے نیا لباس طلب فرمایا۔ غسل کے بعد آپ سلام اللہ علیہ نے اسی لباس کو زیب تن فرمایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے گھر والوں سے کہا کہ اب ان کا بستر حجرے کے وسط میں بنا دیں۔ میں نہیں جانتا کہ سیدہ عالم نے اپنی زندگی کی آخری سات کیوں غسل فرمایا اور نیا لباس کیوں پہنا۔ اللہ تعالیٰ ہی اس راز کو خوب جانتا ہے۔ جو بات میری سمجھ میں آتی ہے شاید یہ ہو کہ آپ سلام اللہ علیہ کے پہلو اور کندھے زخمی تھے۔ انہی زخموں کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا لباس خون آلود تھا۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں آپ علیہ السلام نہیں چاہتی تھیں کہ رحلت کے بعد جب انہیں غسل دیا جائے تو زخموں کے آثار ظاہر ہوں۔ آپ ان امور کو مخفی رکھنا چاہتی تھیں، اس لیے آپ نے خون آلود لباس کو اتار کر نیا لباس زیب تن فرما لیا تھا۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ غسل میت کے عوض کیا تھا، کیونکہ انہوں نے وصیت میں فرمایا تھا کہ انہیں ان کی رحلت کے بعد غسل نہ دیا جائے۔ جی ہاں، ان محدثین پر تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے اوہام اور ظنون سے ایسی باتیں پیدا کر کے ان کی نسبت اس ذات کی طرف کر دی جو شاگردہ وہی تھی، وہی ان یوحا کے مصداق کی دختر تھیں، کیونکہ غسل میت موت کے بعد ہوتا ہے نہ کہ موت سے قبل دیا جاتا ہے۔ راویان حدیث قاضن قابل قبول نہیں ہے۔ امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام نے اپنی زوجہ خاتون جنت کو خود غسل میت دیا تھا۔ فقہا نے اسی روایت سے استدلال کیا ہے کہ شوہر اپنی زوجہ کو غسل میت دے سکتا ہے۔ جب آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ علیہ السلام کا بستر حجرے کے وسط میں لگا دیا گیا تھا، اس دوران آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے بچوں کے لیے کھانا تیار کیا اور امور خانہ داری کی تکمیل کی۔ ان تمام ضروری امور سے فراغت کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہو کر اپنے بستر پر آرام پذیر ہوئیں۔ اس دوران آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں نازنین ہاتھوں کو اپنے رخساروں کے نیچے رکھ دیا اور افکار کی دنیا میں محو ہو گئیں۔ ایک روایت ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ نے اپنی دونوں شہزادیوں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم کو بنو ہاشم کی کسی خاتون کے ہاں بھیج دیا تھا تاکہ وہ اپنی مہربان و شفیق ماں کی روح کی پرواز کو نہ دیکھیں، کیونکہ وہ اپنی والدہ کی رحلت کے صدمے کو برداشت نہ کر سکیں گی۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت حسنین شریفین علیہ السلام گھر پر تشریف فرما نہ تھے، شاید ان کا گھر سے باہر رہنا کسی امر کی اتباع ہو۔ بہرحال خاتون جنت کی زندگی کی آخری ساعات میں امام علیہ السلام اور ان کے دونوں شہزادے ان کے پاس موجود نہ تھے۔ حضرت اسماء بنت امیس اور حضرت فضہ موجود تھیں۔ بظاہر رسول کی زندگی کا یہ آخری لمحہ ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ کی ملکوتی روح کے پرواز کے لمحات بالکل قریب ہیں۔ اچانک آپ سلام اللہ علیہ کے سامنے مادی حجابات اٹھا لیے گئے۔ سیدہ نساء العالمین سلام اللہ علیہ نے اپنی متفکرانہ نگاہوں کو اپنے اطراف میں دوڑانا شروع کر دیا۔ آخر آپ کی نگاہیں سامنے کو اٹھیں اور فرمایا، فرشتہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام پر سلام، اللہ کے رسول پر سلام۔ اے میرے اللہ مجھے اپنے رسول کی ہمراہی عطا فرما۔ اے میرے اللہ مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما، اپنے جوارِ سلامتی و امنیت میں جگہ عطا فرما۔ اس دوران آپ سلام اللہ علیہ نے حضرت اسماء اور فضہ اور دوسرے حاضرین سے فرمایا، کیا جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے آپ سلام اللہ سے پوچھا، آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، یہ گروہ در گروہ آسمانی ملائکہ ہیں، انہی کے ہمراہ حضرت جبرائیل اور میرے والد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وہ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ اے میری دختر، جلد میرے پاس آ جائیے، یہاں آپ کے لیے وہ نعمات و مقامات ہیں جو دنیا کی ہر نعمت سے بہتر اور پسندیدہ تر ہیں۔ اس دوران آپ سلام اللہ علیہ نے اپنی ملکوتی آنکھیں کھولی اور فرمایا، اے اللہ کے حکم پر انسانوں کی ارواح کو قبض کرنے والے، میرا تجھ پر سلام۔
میری روح جلدی سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دو، اس دوران مجھے کوئی تکلیف بھی نہ ہو۔ پھر آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے پروردگار، میں آپ کی طرف آ رہی ہوں، نہ کہ نار کی طرف۔ پھر آپ سلام اللہ علیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو پھیلا دیا۔ اس دوران آپ سلام اللہ علیہ کی ملکوتی روح عالم ملکوت کی طرف پرواز کر گئی۔ حضرت اسما نے اپنے گریبان چاک کر کے اپنے آپ کو خاتون جنت کے مقدس پیکر پر گرا دیا اور ان کے چہرے پر بوسوں کی بارش برسا دی اور کہا، فاطمہ جان، جس وقت آپ اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں جانا تو میرا انہیں سلام کہنا۔ اسی دوران سرداران جنت حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو انہوں نے اپنی والدہ گرامی کو رو بقبلہ سوئے ہوئے دیکھا تو حضرت اسما سے پوچھا، ہماری والدہ گرامی اس سے قبل اس وقت کبھی نہیں سوتی تھیں، اب وہ کیوں خاموش ہیں؟ حضرت اسما نے انہیں جواب دیا، اے شہزادو، آپ کی مہربان ماں نیند میں نہیں ہیں بلکہ وہ اس جہان سے رخصت ہو گئی ہیں۔ جب شہزادہ امام حسن علیہ السلام نے دردناک اور ہولناک خبر سنی تو اپنے آپ کو اپنی والدہ گرامی کے پاکیزہ پیکر پر گرا دیا اور ان کے پاؤں کو بوسے بھی دیتے جاتے تھے اور روتے بھی جاتے تھے۔ شہزادے امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، جان مادر، اس سے قبل کہ میری روح میرے بدن سے نکلے مجھ سے بات کیجیے۔ اس طرح چھوٹے شہزادے امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے اپنی مہربان ماں کے پاؤں کے بوسے لیے اور کہا، اے میری شفیق ماں، میں آپ کا بیٹا حسین ہوں۔ مادر عزیز، اس سے قبل کہ میرا قلب پھٹ جائے اور میں اس دنیا سے چل بسوں، مجھ سے گفتگو کیجیے۔ حضرت اسما نے شہزادوں سے کہا، اپنے والد گرامی کے پاس جائیے اور اپنی والدہ گرامی کی رحلت کی خبر دیجیے۔ دونوں شہزادے روتے ہوئے گھر سے باہر آئے اور مسجد کے قریب پہنچے۔ وہ شدت سے گریہ کناں تھے، ان کی فریادیں اور آہو زاریاں فضا کو سوگوار بنائے ہوئے تھیں۔ وہاں کچھ صحابہ کرام موجود تھے۔ انہوں نے شہزادوں سے گریہ کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا، ہماری شفیق ماں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ رحلت کر گئی ہیں۔ جب حضرت امیر علیہ السلام نے یہ دردناک خبر سنی تو اپنے مبارک سر کو جھکا کر فرمایا، اے دختر سرفراز پیغمبر، اس دردناک مصیبت کے بعد میں اپنے قلب کو کس طرح سکون دوں؟ امام علیہ السلام اپنے دونوں فرزندوں کے ہمراہ گھر میں تشریف لائے۔ حضرت اسما حضرت سیدہ زہرا پر رو رہی تھیں۔ جس وقت حضرت امیر علیہ السلام کی بظاہر رسول کے پیکر اقدس میں نگاہ پڑی تو آپ علیہ السلام نے اپنے امامے کو سر سے زمین پر اتار پھینکا، اپنی عبا اتار کر زمین پر ڈال دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر پر اپنی آہو بکا بلند کی اور شدت کے ساتھ روتے رہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے بظاہر رسول کے خود افشاں چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہاں ایک نوشتہ ملا اور وہ یہ تھا، اے علی، میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر فاطمہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری تزویج آپ علیہ السلام سے فرمائی ہے۔ میں اس دنیا میں آپ علیہ السلام کے ہمراہ رہی ہوں، اس طرح آخرت میں بھی آپ علیہ السلام کے ہمراہ رہوں گی۔ آپ علیہ السلام مجھ پر میرے غیر سے اولیت رکھتے ہیں۔ مجھے رات کے وقت غسل دینا، مجھے حنوط خود کرنا اور شب کے پردے میں کفن دینا اور مجھ پر نماز پڑھنا، رات کی تاریکی میں مجھے دفن کرنا، کسی کو میری رحلت کی اطلاع نہ کرنا۔ میں آپ علیہ السلام کو خدا کے حوالے کرتی ہوں۔ فاطمہ